حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جحفہ کے مقام پر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور نے ہم سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور گواہی دیتے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ یقیناً اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، نہ تم کبھی ہلاک ہوگے اور نہ تم کبھی گمراہ ہوگے۔ عزیزان من سامعین، قرآن پڑھا کرے، قرآن سے محبت کیا کرے، قرآن سے اپنی دوستی لگاؤ، اسے اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کرے، اسے روزانہ وقت دیا کرے، یقین جانے یہ اپنی دوستی کی لاج رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، یقیناً کل قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والے کے حق میں اس کی سفارش کرے گا۔ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ کے دل میں قرآن کا اتنا ادب تھا کہ آپ جس الماری کے اندر اپنا قرآن کریم رکھا کرتے تھے، اس الماری کو جو کنڈی لگتی تھی، کنڈی کا جو تالا ہوتا تھا، تالے کی جو چابی ہوتی تھی، یعنی آپ جس الماری میں قرآن رکھتے تھے، الماری کی کنڈی، کنڈی کا تالا، تالے کو جو چابی لگتی تھی، اس چابی کو بھی کبھی آپ نے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنا ادب و احترام قرآن کریم کا کیا کرتے تھے، اور آج ہم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کیوں نکلتی جا رہی ہے؟ آج قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد ہمارے دل و دماغ متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ یار قرآن میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر افسوس ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں، ایسے ہمارے دل ہو چکے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سننے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا پہاڑ جھک جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کو اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تمہیں محض کتاب نظر آئے گی، محض الفاظ نظر آئیں گے۔ قرآن کو اگر تم دماغ سے دیکھو گے تو تمہیں اس میں علم نظر آئے گا، قرآن کو اگر تم دل سے دیکھو گے تو تمہیں اس میں محبت نظر آئے گی، اور اگر تم قرآن کو روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ سامعین محترم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ آپ اس قرآن کو محض کتاب نہ سمجھیے گا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، مالک کی طرف سے یہ عطیہ ہے، مالک کی طرف سے تمہیں یہ دعوت ہے، بس جتنا ہو سکے تم اس سے استفادہ کرو۔ یار آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی کاروباری معاملات میں پریشان ہے، کوئی گھریلو معاملات میں پریشان ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلہ میں پریشان ہے۔ یقین مانے آج ذل و رسوائیاں ہمارا مقدر کیوں بنی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آج ہر شخص کیوں پریشان ہے؟ طرح طرح کی مشکلات مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ آج ہمارے کاروبار بند کیوں ہو گئے ہیں؟ آج ہم لوگوں کے در بدر پہ ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم لوگوں نے رسول اللہ کے فرامین سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، آج ہم لوگوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اللہ کی قسم آج اگر ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لے، قرآن کو ہم مضبوطی سے تھام لے تو ہمارے کاروباری مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہمارے گھریلو مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جو ہر شخص پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، یقین مانو تمہارا کاروبار روشن ہو جائے گا، تمہارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر دیکھنا یار آپ اس کا معمول بناؤ، روزانہ کم از کم کچھ زیادہ نہیں تو کچھ حصہ اس کا اپنے گھر میں پڑھا کرو، اپنی دکان میں پڑھا کرو۔ پھر دیکھنا مالک کے نوالوں تجلیات کے نظارے کرنا، وہ مالک تمہیں کہاں کہاں سے رزق پہنچائے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم قرآن کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ کے ان زندگی کی ان بلندیوں پر پہنچ جائے کہ کوئی
کوئی ہمارے گرد راہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔